حضور سے سوال کیا گیا، حضور کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تجعل للہ اندادا وہو خلقک، سب سے بڑا اس کائنات میں ہونے والا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اسی کا شریک لا کے کھڑا کر دے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ اس کی معافی نہیں دے گا۔ شرک کرنے والا ابدن جہنم میں رہے گا اور وہ نہیں نکالا جائے گا۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا اور تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ قتل کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک شخص کی زندگی بچانے کا سبب و ذریعہ بنا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف قاتل یا قتل کو مدد دینے والا، اس کو اسلحہ فراہم کرنے والا، وہی مجرم قرار نہیں پاتے۔ قتل کا ماجرا اس قدر حساس ہے کہ ارشاد فرمایا جس نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، کلمہ کا کچھ حصہ، یعنی ہلا شیری دیتے ہوئے بعض کا جملہ بھی پورا زبان سے ادا نہیں ہوتا، تو اس لیے شطر و کلمہ کہا گیا۔ جس نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب نہیں ہوں گی۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ تو اپنی ہمسائی کے ساتھ بدکاری کرے۔ بدکاری تو کسی بھی نوعیت اور کسی بھی حیثیت کے اندر جرم ہے، لیکن بالخصوص ہمسائے کے ساتھ، اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ یہ بہت برا اور قبیح عمل ہے، لیکن ہمسائے کے ساتھ یہ عمل اور بھی زیادہ قباحت اختیار کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے، اور وہ پہلے وہ چیزیں انہوں نے پوچھی حضور سے جو سب سے افضل و اشرف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا ای الاعمال افضل ہو، آقا کریم میں الصلاۃ لمواقیتہا، نماز وقت پہ پڑھنا۔ قلت ثم ایو، پھر اس کے بعد؟ قال بر الوالدین، والدین کی فرما برداری۔ پھر حضور سے پوچھا کہ حضور اس کے بعد تیسرا اچھا عمل کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کی فرما برداری کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم رکھا۔ اس میں اہل خدمت کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بلکہ ایک شخص خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے جہاد کی اجازت طلب کی، تو آقا کریم نے اسے پوچھا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ گھر تڑپ رہے ہیں اور بیٹا تبلیغی چلہ کاٹنے گیا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا، کوئی دین نہیں ہے۔ ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور بیٹا جا کے پیر صاحب کے دربار پہ جھاڑو دے رہا ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا انہی خدمت کر، یہی تیرا جہاد قرار پائے گا۔